درود پاک پڑھ لیں سب حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. محمد المصطفى وصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو يقين. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. محمد خدا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. سرے کی میں ربائی پیش کرتا ہوں. اصحاب رسول تو دور رہاں، شیطان رحمان تو دور کتاب، نام مندہ پاک قرآن میں معافی. اصحاب رسول تو دور رہاں تے میں غلطیاں دے وچ ہم غلطانے. شیطان رحمان تو دور کتاب، نام مندہ پاک قرآن میں معافی منگدا. صحابہ تو لائے ہم جھوٹے بہتانے، مسے بچیاں نکوی دوزخ تو رب تیرا بہوے سان. قرآن جویں لارے بہوے، صدیقویں لارے بے عیب رسول کو نہیں نظر آ. صدیق دے وچ کوئی عیب، صدیق رفیق دے رتبے تو گئے گھٹ خالد و خلد و خبیبے. صدیق نو انصر او بک دے جندہ حسب نصب بھی گئے. واجب الاحترام معزز سامعین، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے صحیح معنی مسلمان نمازی دیندار بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے. پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام کچھ اللہ کی توحید کے بارے میں گفتگو کراں گا، کیونکہ میری زبان پہلے بھی میں کئی بار جو میں نے ایک ایسا چھوٹا سا تلاوت کیا ہے سورۃ فاتحہ، جس کو ہم ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں. نماز میں کھڑا ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم اللہ سے دو وعدے کرتے ہیں، دو عہد کا آپ کو بتاؤں گا جو ہم کیا وعدے کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان وعدوں پہ قائم رہے اور چلے گئے اور طرف چلے گئے. سب دوستوں کی فرمائش تھی کہ کچھ سر لگائیں، کیونکہ یہاں مجموع آپ کو بھی مزہ آئے، دین کی آواز بھی پہنچے اور ہمیں بھی ثواب ہو. اس لیے میں نے تلاوت کی ہے
ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، یعنی جتنی ہی عبادت کریں گے آپ کی کریں گے اور کوئی عبادت نہ کریں گے کہ آپ کے سامنے رکوع کریں گے تو اللہ آپ کے سامنے، سجدہ کریں گے تو اللہ آپ کے سامنے، تلاوت کریں گے تو آپ کے لیے، اللہ کا کریں گے تو آپ کے لیے، اللہ مسجد کی تعمیر کریں گے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ ہم قائم رہیں گے، دائم رہیں گے۔ میرے پیارے یہ وعدہ کس سے ہے؟ کسی وزیر سے وعدہ نہیں، مشیر سے وعدہ نہیں، کسی عام آدمی سے وعدہ نہیں، ہم کس سے وعدہ کر رہے ہیں؟ جو رب العالمین ہے اس سے وعدہ کر رہے ہیں، کسی عام حاکم سے وعدہ نہیں کر رہے، ہم اس سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی شان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کوئی عبادت نہیں کریں گے۔ تو میں اب یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی سابقہ برادری جن کو میں چھوڑ کر اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت کس حرام سے سوچیے، صبر سے عبادت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی تعزیہ بناتے ہیں، یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تعزیہ جو آپ بنا اللہ کو آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہو، آپ نے نماز پڑھی ہو، اپنے امام باڑے میں نماز پڑھی ہو یا آپ کی کوئی مسجد کہیں ہوگی آپ نے وہاں نماز پڑھی ہوگی تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا ایاک نعبد، اللہ تیری ہی کروں گا اور کوئی عبادت نہیں کروں گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تعزیہ بنایا، یہ عبادت کس کی؟ آپ نے تابوت بنایا، یہ عبادت کس کی؟ آپ نے گھوڑا بنایا، یہ عبادت کس کی؟ آپ نے ذوالجناح بنایا ہے، یہ عبادت کس کی؟ آپ نے اپنا سینہ چاک کیا، یہ عبادت کس کی ہے؟ آپ نے اپنی پشت پر زنجیر زنی کی، یہ عبادت کس کی ہے؟ آپ نے متع کیا، یہ عبادت کی ہے، حالانکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ایاک نعبد، اللہ میں وہی عبادت کروں گا جو عبادت آپ کی ہوگی اور میں کوئی عبادت نہیں کروں گا۔ تو وہ کہیں گے میری سابقہ برادری والے بھی ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ میں اسے پوچھوں گا آپ یہ عبادت جو کر رہے ہیں کون سی عبادت ہے؟ اس عبادت کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ اس کے پیغمبر سے ہے، نہ وحی سے ہے، نہ عالم انسانیت سے ہے اس کا تعلق، یعنی حالانکہ اللہ کے ساتھ ہم نے تو وعدہ کیا ہے اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ تو میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، آپ جو ماتم کر رہے ہیں، پٹکا کر رہے ہیں، سینہ چاک کر رہے ہیں، سر میں مٹی ڈال رہے ہیں، یا آپ کو کس نے کہا آپ اس طرح کریں؟ سر میں مٹی ڈالیں، سینہ چاک کریں، آپ کو کس نے کہا؟ تو وہ کہیں گے توجہ فرمانا، اگر میں ان سے پوچھ لوں اگر یہ سینہ چاک کرنا یہ عبادت اللہ کی ہوتی تو یہ بہت عبادت ہوتی تو اللہ کا پیغمبر کرتا، وہ کہیں گے یہ تو اللہ کی عبادت نہیں ہے، اگر پیغمبر کرتا تو پھر سارے لوگ کرتے، ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے آپ کرتے ہیں، اس عبادت کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک ملک سے کہہ دیا آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ سینہ چاک کر رہے ہیں، یہ عبادت اللہ کی تو نہیں ہے، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟
تو وہ بولنے لگا وہ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، پیغمبر کی عبادت بتانا چاہتا ہوں میں، تو اس لیے آپ کے علماء کو کہتا ہوں آپ جو ہیں آپ اوپر سے آئے ہیں، آپ بائی پاس ہیں، میں تو ان کے اندر سے آیا ہوں، مجھے تو ان کے علم کا پتہ ہے، ان کے حلم کا پتہ ہے، ان کے صبر کا پتہ ہے، ان کے تحمل کا پتہ ہے، ان کے سارے پروگراموں کا پتہ ہے، میں تو ان کے اندر سے آیا ہوں، میں تو جانتا ہوں، تو وہ میرے اوپر وہ سواری نکلی سے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ عبادت اللہ کے آرڈر کی ہوتی، اللہ کی عبادت ہوتی تو اس کا پیغمبر کرتا، تو یہ ثانیہ کربلا بعد میں ہوا، پیغمبر پہلے ریلت کر گئے تھے، تو جو کربلا بعد میں ہوا، تو پیغمبر میں نے کہا اگر یہ عبادت ہوتی تو علی کرتا، نبی کرتا، صدیق کرتا، فاروق اعظم کرتا، جناب عثمان کرتے، صحابی کرتے، تابعی کرتے، تبع تابعین کرتے، آل رسول نے بھی یہ عبادت نہیں کی، اصحاب رسول نے بھی یہ عبادت نہیں کی، تو پھر وہ کہنے لگا بھی یہ ثانیہ کربلا تو بعد میں ہوا ہے، پیغمبر پہلے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اور میں تمہیں بتاواں، میں تمہیں دساں عبادت پہلے نبی بھی ٹرتے رہے، لیکن پہلے نبیاں دے دور دے وچ کئی سانے ہوئے نہیں، جس طرح کہ جناب آدم علیہ السلام دی بیوی جناب حوا، جناب آدم علیہ السلام تو جدا ہو گئی، تے عبادت جڑی ملنگ کر رہے نے او ملنگو ذرا توجہ کرو نا، میں تھوڑے ذہن وچ گل پاونا چاہنا، او ذرا اس پاسے میں تانوں لے چلنا چاہنا۔ آدم علیہ السلام دی ہوا جدا ہو گئی، مسلماناں دی امی جدا ہو گئی، مسلماناں دے ابے تے مصیبت دے پہاڑ آ گئے، جناب آدم علیہ السلام سینہ چاک نہیں کیتا، توجہ فرماؤ، جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا تے بیوی جدا ہو گئے نے، تے نوح علیہ السلام نے ماتم نہیں کیتا۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام دے کولو چلو، ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا تے بیوی جنگل ٹکا ہے، عبادت نہیں کیتی، توجہ فرماؤ سنیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اعلیٰ مذہب عطا کیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ماتم نہیں کیتا، جناب اسماعیل علیہ السلام نے ماتم نہیں کیتا، موسیٰ علیہ السلام دے 40 رشتہ دار اللہ دی تجلی دیکھ کے مر گئے نے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام کیتا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا وی چاچا تے علی دا وی چاچا، نہ نبی ماتم کیتا تے نہ علی ماتم کیتا۔ دنیا دا ملنگ کوئی ملنگ، میری آواز جا رہی، دنیا دا ملنگ کوئی میں نے دسے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوئے علی تو یہ اپنی سنگلی چاہیا، میں بھی چاہیا نا، تو بھی چاقو لایا، میں بھی چاقو لایا نا، میں بھی لایا نا، تو اپنی سنگلی اپنی پشتے چلا، میں اپنی سنگلی اپنی پشتے چلا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے کئی ٹکڑے ہو گئے، جناب دا کلیہ چبایا گیا، جناب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتے کتنے مصائب ہے، ظلم دے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن میرے دنیا دے ملنگا نو چیلنج سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ انہاں دی شہادت نہ نبی ماتم کیتا نہ علی ماتم کیتا۔ کیوں ماتم کر دے؟ کیونکہ اللہ نے جو اعلان کیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ نہ علی ماتم کیتا، اجے گل نہیں مکی، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفے دی جامع مسجد شہید ہو گئے نے۔ اللہ اللہ سنیو، تانوں مبارک ہوئے، تسی بھی شہید مسجد، پر پیر علی بھی شہید مسجد، انشاءاللہ رمضان مبارک جو میں بیان کر سا جو اللہ تعالی نے چاہیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفے دی جامع مسجد شہید ہو گئے، نہ نبی ماتم کیتا ہے نہ علی۔ اللہ اکبر۔
نہ علی ماتم کیتا نہ علی دے بیٹے جناب اسم ابے دی شہادت بلکہ جناب علی آدن میں رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ نہ جناب حضرت عباس ماتم کیتا علی دے بیٹے نے، جناب محمد انفی علی دے بیٹے نے ماتم نہیں کیتا، جناب ابو بکر علی دے بیٹے نے ماتم نہیں کیتا، جناب عمر جناب عثمان دے پترا ماتم نہیں کیتا، علی دیاں بیٹیاں ماتم نہیں کیتا، علی دے پترا تے بیٹیاں سر دے وچ مٹیاں نہیں رلائیاں. انہاں نوں جو پتہ ہے جو شہادت بہت بڑا درجہ ہے، میرے پیاروں ماتم نہیں کیتا. اللہ اکبر. ذرا تھوڑا جی اگے تے چلیو، اگے تے ذرا چلو نا، میں تمہیں اگا چل کے میں دساونا چاہتا جناب حسین جناب امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین نے اپنے ابے دا ماتم نہیں کیتا. امام زین العابدین شہید ہوئے تے انہاں دے بیٹے جناب امام باقر ماتم نہیں کیتا. امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق ماتم نہیں کیتا. امام صادق ماتم نہیں کیتا. امام موسیٰ کاظم علی تقی نقی حسن عسکری کہیں نے ماتم نہیں کیتا. میرے پیارے اگر اے عبادت ہوندی تا نبی کر دے، اے عبادت ہوندی تا ولی کر دے، اے عبادت ہوندی تا کتب کر دے، اے عبادت ہوندی تو عبد حل کر دے. اللہ میں نے دنیا دا کوئی بندہ میں نے نہیں رکھ سکتا، اے میں نہیں رکھ سکتا فلانے بندے ماتم کیتا تے ولی بنیا، فلانے بندے ماتم کیتا تے کتب بنیا، فلانے بندے ماتم کیتا ملنگ بن سکتا ہے، بنگی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، لیکن ماتم کرنے والا بندہ ولی نہیں بن سکتا. میرے پیارے جناب امام الاولیاء جناب علی کرم اللہ وجہہ نے ماتم نہیں کیتا تو پھر سنی بھی ماتم نہیں کر دے. معلوم ہوا جو علی دے مرید سنی ان ملنگ نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کتنا اعلیٰ مذہب عطا کیتا. ایک دفعہ میں آ رہا سڑک پہ ترے ملنگ آ رہے ہیں تو میں نے مولوی صاحب آ کے شاہ جی رک جاؤ. میں رک گیا آخر لگا میں تمہیں تماشا بھی کھاوا، میں کہ کھا دو تماشا. اور میں آخر لگا ملنگا اس آخیا ملنگ کوئی زیادہ پیتی ہے آدھے یا علی جانے یا علی جانے یا علی جانے یا علی. مولوی صاحب نے ایک چاٹ انہوں دے چہرے تے لیکی انہوں نے آخیا تمہیں حیا نہیں آتا، تھی علی علی کردے ہو تے نماز نہیں تھی، نہ وضو کیتا، نہ غسل کیتا، نہ تیمم کیتا، بس نماز نہیں دیتی. جس نے نماز نہیں تھی باقی شاہ جی ہوں ویکیا ہے، میں آخیا وکھاؤ اصل گل انہیں آخیا ہوں ویکھن والی ہے. وہ آخر کہ اللہ نیتی ہے لیکن نماز تھی بولنا نہیں. پہلا ملنگ دوسرے نے پہ آخیا مولوی کی گل سنی آخر بس بولیں پیے تے آتے نماز نہیں بولنا. تیجا پہ آخر بھائی نہ بولے نہ نماز توڑے نے. اس واسطے تمہیں ادون گئے گزر زمانے ظلمت دے تے میں تھے حق دی روشنی چھا گئی مسے چھٹی جان خزاواں تو ہن رت بہار دیا گئی. مینوں حب رسول دے یاراں دی تے جنت دا راستہ لا کی تیار نعبد اللہ. وعدہ ہویا میں عبادت تیری کرے سا. دنیا دا وحید مذہب اہل سنت والجماعت الگ کریں دیں جس عبادت دا تعلق اللہ نال. اس پاسے آسے نا ملنگا والے پاسے اصحاب سے گڈی دی چابی لگ دی ہے، کوئی پنجاڑو دی دیندا ہے، کوئی ٹھیکل دی دیندا ہے. اس پاسے تالے بھی کوئی نہیں دیندا بلے لگا رہندا ہے کھچ مارے. بہرحال اللہ انشاءاللہ جنت دی چابی دے سی. گئے گزر زمانے ظلمت دے میں تھے حق دی روشنی چھا گئی مسے چھٹی ہی جہان خزاواں تو ہن رت بہار دیا گئی. مینوں حب رسول دے یاراں دی تے جنت دا راستہ لگئی. تاریخ غلیظ نو چھوڑیا نکری مینوں چس قرآن دیا گئی.
اللہ نال وعدہ کیتا ایاک نعبد، اللہ وعدہ ہویا میں عبادت کوئی نہیں کرنی تے وحد مذہب سنیا گا، اہل سنت کو سنیا تانوں بارک ہوے، تسین سچے اور رب قسم جویں چٹا دے سچا ہے، تہاڈا کتنا اعلیٰ تہاڈا کتنا اعلیٰ کی جائے نظر آندے تے اس پاسے پنجارے بھی ہائی، زواریاں دے انتظام بھی ہن، غیر کوٹھی بھی ہائی، بنگلے بھی ہم، اگر میں نے سچے نظر آندے تو میں نے اس پاسے تے ہویا رب دا خاص فضل صدیق عمر عثمان علی دے قدم چایا والے، قرآن دا دوسرا جڑا بندہ مسجد وعدہ کر کے بدل جاوے، تسی خود آ بندہ بے ایمان ہے، ادو تے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کہ جڑا وعدہ میں یاد بیٹھا دینا یاد دیواں لا اے وعدہ کہندے نالے کہیں وزیر کسے اور نال کوئی نہیں، اے او دے نال وعدہ ہے جیندی شان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے او دے نال وعدہ جڑا میں تانوں یاد دیواں لا، تقریباً 47-48 رکعتاں تانوں سنیا جی، ضرورت ہی کوئی نہیں، بس آواز آئی پیتیا تے جنت چلیے، کس طرح چلیے؟ بس ماتم کرو، تعزیہ بناؤ، تابوت بناؤ، توجہ فرماؤ۔ ایک دفعہ اگر کوئی بندہ کئی بندے نال وعدہ کر کے بدل ونجے تے اس تے کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا، تے جڑا وعدہ میں یاد پیا دینا، توجہ فرماؤ، ایک دفعہ نہیں، او دفعہ نہیں، 47-48 راتاں بن گئیں، رب العالمین نال وعدہ کیڑا اللہ وعدہ ہویا میں مدد تیرے کولوں منگساں، مدد تیری ہی کرے، مدد تیرے کولوں ہی منگساں بھی کسے کولوں اللہ۔ مسجد وعدہ کیتا، بے نیاز دیاں کتنی مہربانیاں، او دے کتنے احسان، اہل سنت والجماعت تے کئی لوگ کیے جائیں جنہاں وعدے اللہ نال کیتے تے بدل گئے، لیکن سنی علماء جو بند نے اللہ نال مسجد کھڑو کے بیت اللہ در منہ کر کے جڑا وعدہ کیتا ہے، مسجد وچ بھی قائم ہوں، مسجد باہر بھی قائم ہوں، اللہ نے کتنا احسان کیتا ہے، سنیا تے اپنے در دی پہچان عطا کر چھوڑیے، اللہ نے جس طرح وعدہ کرایا جو رکھیا ہے، کیڑا وعدہ مسجد کھڑو کے بیت اللہ در منہ کر کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ منگسان میں کسے کولو نہیں منگنی، تے میرا بھائیو جڑا بندہ بندے نال وعدہ کرے مسجد بدل ونجے تے او تے بے ایمان ہے، تے جڑا بندہ اللہ نال وعدہ کرے ایک دفعہ نہیں 47 رکعتاں دی وعدہ کرے تے بدل ونجے، او جارے خود فیصلہ کرو او کون ہے؟ اللہ، او کون ہے جس نے رب العالمین نال وعدہ کیتا ہے، مسجد وعدہ کیتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ وعدہ ہویا میں مدد تیرے کولوں منگساں، مسجد بیر گئے تے بدل گئے، کئی ویلے تابیہ تو مدد، کئی ویلے تابوت مدد، کئی ویلے پگھوڑے تم اوڑتے دے پتر، کئی ویلے جناب علی پتر دے۔ ملتان دے ایک مرد
گھوڑے دے سامنے کھڑا ہوئے تے آدھا کھڑوتا ہے مولا میں نے پتر دے، مولا میں نے پتر دے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو گزرے انہوں نے سر تے ہاتھ پھیر کے آکھے اس پتر کوئی نہیں دے تے وچھیرے دیندا رہندا پتر دے والا نہیں۔ سارے علاقے جک ملنگ نے گھوڑے دے پچھو بن کے آکھے مولا میں نے پتر دے لات جو ہماری دو پسند۔ اللہ اکبر، مسجد وعدہ، بیت اللہ درمو کر کے وعدہ، کھڑے ہو کے وعدہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ وعدہ ہویا میں مدد تیرے کول۔ بھائی کوئی اگر قرآن دا قاری بیٹھا ہوئے نا ناراض میں قرات ہون پکائیے، اس پاسے قرآن دی ضرورت ہی کوئی نہیں پوندی، اس پاس یہ کو جا دیا سیری دی دے بال رل گئے علی دے بال کھل گئے۔ ایک اس پاس سنا رہے نا تم آدھے سے علی اس پاس دی بات کر رہے ہیں۔ بازار دے آئی سر منگے چاندی روبادہ ہراہی تانگے۔ یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ یہ توہین ہے۔ یہ بی بی دی کون ہے زینب بی بی، توجہ کرنا، کون ہے زینب بی بی تے خیمے چوں بہرائی آئی میں آدھا او نہیں آ سکتی، او تے کہا کہ بطول دی جائی ہے جنو مازارات باب علی پردے دیت پڑھائی ہے جائے بی بی وچ کربل دے پردے دی لاج نبھائی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ وعدہ ہویا میں مدد تیرے کل منگساں بیا کئی کل عبادتی تیری کرے سانتے مددی، چونکہ مشکل کشا جو تو ہے حاجت رہا جو تو ہے اونا وغیرہ تو لے چلا۔ ابے دے دار تے کیڑا ابا جڑا تیرا بھی ابا تے میرا بھی، ملنگا دا بھی ابا سنیا دا بھی ابا، غیر مقلدین دا بھی ابا، مرزیاں دا ابا، انگریزاں دا ابا، ولیاں دا ابا، کتباں دا ابا، عبداللہ دا ابا، صحابی دا ابا، تابی دا ابا، تبا تابین دا ابا، نبیاں دا ابا۔ اور نظر ابے دے دار تے چلیے، ابے کول پوچھیا ابا حضور تھوڑے تے جو مشکل بن گئی ہے تسی کہندے کول مدد منگ دے رہے ہو۔ ابا دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ابا دے اللہ جے تو میری مدد نہ کیتی تے میں تے ظالمین چ ہووے، میرا تے گھاٹا ہووے سی۔ میں بس سے بیٹھا ایک بندہ آخری آئی میرے نال فلانے بندے گل کیتی ہے تے میں اس سے تو ہے نہیں حلال دا جڑا ابے دی نہ مننے ہوندا تو حلال ہی ہوندا، او دے حلال ہی ہونے تے کوئی شک ہے۔ ابے تے مشکل بن گئی تے ابے نے مدد کہندے کولو منگی، ابے نے مدد اللہ کولو منگی۔ لا الہ الا اللہ دا معنی ہوئے اللہ نے ہر نبی نو بھیج کے ہر نبی دے کولو تبلیغیا کرائیے، لا الہ الا اللہ دا اعلان کر دیو۔ میں تو سوا بیا مددگار کوئی نہیں، میں تو سوا بیا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو سوا بیا معبود کوئی نہیں۔ اور نظر چلیے تھوڑا جی اگا سفر کریے، یونس علیہ السلام تے مشکل بڑھ گئی ہے، اللہ دا نبی اللہ پانی چاہ گیا، ملنگڑی آخری ہے نا یا فرید الحق میرے بیڑے نو پار تک، اور ذرا یونس علیہ السلام کو چلیے، بیڑی تے سوارن تے بیڑی بھارے چاہ گئی، بیڑی تے مشکلاں بڑھ گئی ہیں،
نجومیہ نے رمل مار کے اعلان کیتا جی کوئی بیٹھا ہے جڑا اللہ نال رس کے ٹرے ہو یعنی جڑا اپنے مالک نال رس کے ٹرے ہویا ہے یونس علیہ السلام آدن ہوتے دیا اور کوئی نہیں ہوتے میں جڑا اللہ نال رس کے ٹرے ہویا یعنی یونس علیہ السلام مچھی یونس علیہ السلام نے پانی دے وچ جمپ ماریا یعنی پانی وچ اترے نے اللہ اکبر تے اللہ نے مچھی نے حکم دیتا ہے مچھی معلوم اس طرح ہوندا جس طرح کوئی زیرو پانی جاوے تے ختم ہو ویندی ہے اللہ آکھدا ہے میں کئی چیزیں پیدا کیتی ہیں جڑیاں پانی دے وچ راویں تے زندہ ہیں تے پانی تے بہ راویں تے مردے نے مچھی ہے دوسری چیز اللہ دیا اللہ نے مچھلی کو حکم دیتا ہے چلیے مچھلی نے حکم دیتا ہے اللہ نے مچھلی نے حکم دیتا ہے مچھلی جیا کا میرا مہمان آ رہا ہے تم میزبان بن جاؤ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے مشکل میں آ گیا اللہ کا نبی مصیبت میں آ گیا ہے اللہ کا نبی مشکل میں پھنس گیا اللہ کا نبی پانی کا اندھارا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھارا ہے تو یونس علیہ السلام اللہ اکبر ملنگ تو کہتے ہیں علی وہ ہے جس نے نبیوں کی مدد کی ہے ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم سونے علی کے مرید ہیں ہمارا علی امام ہے ہمارا پیشوا مقتدا ہے ہم علی کو مانتے ہیں ہم علی کو نبی کا وزیر مانتے نبی کا ویر مانتے ہیں نبی کا وزیر مانتے ہیں صدیق عمر عثمان کا مشیر مانتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں لیکن یاد رکھو مشکل کشا اللہ ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں یونس علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کا نبی تمہارے اوپر جو مصیبت آ پڑی تم مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تم اندھارے میں آ گئے پانی میں آ گئے تو آپ کا یقین کیا تھا یونس علیہ السلام کہتے ہیں میرا اب بھی یقین ہے اللہ اگر مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے کیونکہ آسمانوں کے اوپر مشکل کشا ہے یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اگر آپ نے میری مدد نہیں کی نہ کی تو میں ظالمین میں ہو جاؤں گا اللہ مددگار کرنے والا تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا تم ہو مشکل کشا تم ہو تو میرے پیارے بھائیو اللہ سے وعدہ کیا ہے ایاک نعبد اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ ہی سے مدد مانگوں گا اور کسی سے مدد مانگوں گا تو میرے پیارے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل گئے باپ کہتا ہے میں چھری چلا دوں میں ذبح کر دوں بیٹا کہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں نبیوں کی نیت پہ شک کرنا کفر ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے بیٹا بھی معصوم ہے
دونوں معصوم ہیں، دونوں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دوسرا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے چھری تیز کی، بیٹا پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ ابو کہتا ہے میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے نا بھائی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اسماعیل سے آپ کا پروگرام کیا ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہا تو بچہ بول پیا، اللہ نے چاہا، اللہ اکبر، نبی کا بیٹا ہے، خود نبی ہے، لیکن عقیدہ تو دیکھ لو، سنیو، تسی کتنے اعلیٰ لوگ ہو، تم کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مذہب عطا کیا، نبی کا بیٹا۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اس میں بھی یہ اللہ کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے حاجت روا ہونے کی دلیل ہے۔ ابراہیم زور لگا رہے، ایک نبی کے پاس 80 جوان کی طاقت ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں ابراہیم زور لگا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں علماء کرام تصورات کی بات کرتے ہیں، چھری کو ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ مارتے ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چھری کو تصورات کی بات علماء کرتے ہیں۔ چھری کو مخاطب ہو کے ابراہیم کہتے ہیں میرے بیٹے کا ریشم ورگا گلا یہ تو کیوں نہیں کاٹتی، کیا وجہ؟ چھری کہتی ہے میں اپنی طرف سے رکی ہوئی نہیں، مجھے کسی نے روکا ہوا ہے، کسی نے روک لیا ہے، کسی نے آرڈر بند کر دیا ہے۔ ادھر تم کہتے ہو چل جا، وہ کہتا ہے نہ چل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ کا کام کاٹنا ہے، تو کاٹ کے رکھ دے۔ چھری کہنے لگی، چھری بول پڑی، تصورات کی بات ہے، چھری بول پڑی، چھری کہنے لگی آپ کا کام جلانا نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا تھا۔ چھری بول پڑی اگر آگ کا کام جلانا ہے تو آپ کو آگ نے کیوں نہ جلایا؟ اللہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آگ کو تو میرے اللہ نے روکا تھا، اس نے مجھے نہ جلایا۔ تو چھری کہتی ہے میں کوئی اپنی طرف سے رکی ہوئی ہوں۔ خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے خبردار نہیں چلنا۔ تو میرے پیارے، ہم جو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، یہ نبیوں کا عقیدہ ہے۔ سیدنا جناب سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صحیح، وہ بھی تو نماز میں کہتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ
میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب صدیق اکبر بھی کہتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب فاروق اعظم بھی کہتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب عثمان بھی کہتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب علی، جو جناب علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، میں تو پہلے عرض کر گیا ہوں علی ہمارا پیشوا رہنما مقتدا ہے، ہمارا امام ہے، لیکن جناب علی بھی مشکل کشا میں جناب علی بھی خود نماز دے کہتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، چونکہ مددگار اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ. اللہ اکبر. آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کبھی تعزیے سے مدد مانگتے ہیں، کبھی تابوت سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کہیں جگہ سے مدد مشکل بچے مانگتے ہیں، کبھی کہیں جگہ سڑکیاں مانگی جاتی ہیں، کبھی کہیں جگہ سے لڑکے مانگے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن آواز دے کر کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو معلوم یہ ہوا، آگے قرآن کہتا ہے اگر ان کے ہاتھ سے آ کے مکھی کوئی چیز چھین لے تو یہ واپس بھی نہیں لے سکتے. تو مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، سامعین حضرات، اللہ نے آپ کو ذہن بھی عطا کیا ہے اللہ نے، تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، آپ کلمہ پڑھ کے بک گئے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. آپ پھر نماز میں بھی وعدہ کر چکے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ وعدہ ہوا میں مدد تجھ ہی سے مانگوں گا. جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ذرا آپ بتا دو نا، آپ بھی تو نماز پڑھتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں میرا کام بھی نماز پڑھانے کا ہے، میرا کام بھی دین کی تبلیغ کرنے کا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی لوگ یاری مناتے ہیں، آپ سے لوگ مانتے ہیں، آپ بتائیں آپ بھی نماز میں کیا کہتے تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں مدد تجھ ہی سے مانگتا ہوں. حضرت بہاولہ ذکریہ ملتانی آپ بھی بتا دے، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. شاہ رکن عالم تم بھی بتا دو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، نماز جس نے بھی نماز پڑھی وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے پیر، جناب لاہور کے ولی کامل، آپ بھی بتا دو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں مدد تجھ ہی سے مانگتا ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید تم بھی بتا دو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. حضرت باؤ سلطان تم بھی بتا دو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب علی تم بتاؤ، جناب علی نماز میں بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب حسین تم بتاؤ، جناب حسین بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جناب حسن تم بھی بتاؤ، تم مدد کس سے مانگتے ہو؟
جناب حسن بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جناب امام زین العابدین تم بتاؤ، تم بھی تو نماز پڑھتے ہوگے، وہ بھی کہتے ہیں میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، عابد ہوں، ساجد ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں مدد تجھ ہی سے مانگوں گا، تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ جناب امام باقر تم بھی بتاؤ، تم بھی تو نمازی ہو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جناب امام جعفر صادق تم بھی بتا دو، وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جناب امام تقی نقی حسن عسکری سب 11 کے 11 امام کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، یعنی ولی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتب کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابدال کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی نبیوں کا عقیدہ ذرا توجہ فرماؤ نا۔ اگر مجمع ہوتا تو وہ تو گول کے کہتا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پھول تو میں دیکھ رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ اگر نبیوں کا عقیدہ پوچھیے تو وہ بھی کہتے ہیں مشکل کشا اللہ، ولیوں سے صحابی سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ مشکل کشا۔ تابی سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، مشکل کشا اللہ۔ تبع تابعین سے کہتے ہیں تبع تابعین سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ محمد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے علماء دیوبند بھی کہتے ہیں، ہمارے اکابرین کہتے ہیں، ہمارے عقیدے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ ہم مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نبیوں کا عقیدہ، صحابی کا عقیدہ، تابعی کا عقیدہ، تبع تابعین کا عقیدہ اور علماء دیوبند کا عقیدہ ایک ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وما فیشن بھائی کی یہ فرمائش پر میں وہ اردو میں سنا رہا ہوں۔ تو ملتان میں ملنگ گھوڑے کے سامنے کھڑا تھا تو وہ کہہ رہا تھا مولا مجھے بیٹا دے دیں، مولا مجھے بیٹا دے دیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا بھائی یہ بیٹے دینے والا نہیں، یہ تو بچھیرے دینے والا ہے۔ تو ایک ملنگ گھوڑے کے پیچھے گیا اور کہنے لگا مولا مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے۔ اس نے ٹانگ جو ماری اس کی 2 پسلی توڑ دی۔ اس نے کہا بھائی میں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے اللہ نے آپ کو اعلیٰ مذہب عطا کیا ہے، سنیو کتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے، اور مذہب اہل سنت والجماعت پروان چڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو بھائی کوشش کر رہے ہیں، دعا خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین ہم کو صحیح معنی مسلمان بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کے دشمن کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کے دشمن کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو بھی راضی، تیرا محبوب بھی راضی۔ یا العالمین
پوری دنیا والوں کو یا الہ العالمین اسلام میں داخل کر دے، تبلیغی جماعت کو ترقی عطا فرما، ہمارے علماء دیوبند کی حفاظت عطا فرما، یا الہ العالمین تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے صحابہ کے دیوانے پروانے ہیں علماء دیوبند، ان کی حفاظت عطا فرما، یا الہ العالمین بے اولادوں کو نرین اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین جو حضرات بیٹھے ہیں روم میں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمیں بھی اتنی طاقت عطا فرما ہم بھی حج کرائیں، تیرا اور تیرے محبوب کا گھر دیکھائیں، رات دن تڑپ رہے ہیں، تڑپ کے مانگ رہے ہیں، اللہ 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 اپنا اپنے محبوب کا، اور کوئی خواہش نہیں، گاڑی نہیں چاہیے، پنجارہ نہیں چاہیے، کوٹھی نہیں چاہیے، اللہ ہمیں اور اپنے محبوب کا گھر دکھا دے، اللہ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو ہے بہت ہی اچھا بیان جو ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے نشان حیدر بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور دیگر احباب کو بھی کہ جو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھ کے سنتے رہے اور انہوں نے دین کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی تشریف لانا قبول فرمائے اور سب احباب کا سننا بھی قبول فرمائے۔ حضرت میرا سوال ہے ایک، شیعہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی ترتیب کے لیے چلے گئے تھے اور کفن دفن جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو شیعہ کی اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ کیا حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی کر دوں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، اس سے مراد خلافت بلا فصل ہے، تو اس میں کہاں خلافت بلا فصل جو ہے ثابت ہوتی ہے؟ یہ دو سوال ہیں میرے، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیے مائک پہ اور جواب دے دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کو دہراتا ہوں، میں دوبارہ سوال کرتا ہوں۔ ودانر بھائی اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ اچھا چلیے آپ تشریف لائیے مائک پہ، میں مائک فری کر رہا ہوں، آپ آئیے مائک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سب سے پہلے جو شیعوں کا سوال ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جنازے میں شریک نہیں ہوئے، آپ بھی ان پہ سوال کریں نا، ان سے پوچھیں پیغمبر کا جنازہ پڑھایا کس نے، وہ آپ ان سے سوال کریں نا۔ وہ تو نگوسلے لگاتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، میں تو ان کو جانتا ہوں، وہ کبھی پیغمبر کے گھر پہ حملہ کریں گے، کبھی بیٹیوں پہ حملہ کریں گے، کبھی بیویوں پہ حملہ کریں گے، تو آپ بھی ان سے پوچھیں نا پیغمبر کا جنازہ پڑھایا کس نے؟ آپ کا جنازہ جس طرح ہے اور ہمارا جنازہ اسی طرح پیغمبر کا جنازہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے مشورہ کیا، کام ذمہ لگایا، بھائی آپ اس طرح کریں، آپ پیغمبر کو سنبھالیں، ہم
سلطنت کو سنبھالتے ہیں تو حضرت علی نے کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پیغمبر کا جنازہ، پیغمبر کا میت مبارک پیغمبر کو رکھ دیا، صحابہ کرام آتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے اور واپس جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیغمبر کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا اور عہد کیا، ہم میں جب تک رہوں گا تو آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو پیغمبر کا جنازہ جب اس طرح پڑھایا نہیں گیا، وہ تو وقتاً فوقتاً سارے صحابہ کرام آتے رہے اور وہ آ کے درود و سلام پڑھ کر واپس چلتے رہے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے، اس سے یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ اگر خلافت کا اعلان ہوتا، یہ اہم اعلان تھا، یہ بہت اہم اعلان تھا، کیونکہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ تھا، سلطنت کا مسئلہ تھا، اللہ کے دین کا مسئلہ تھا۔ پیغمبر واضح طور فرما دیتے علی میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ پیغمبر نے تو جناب علی کو فرمایا، یہ حدیث برحق ہے، اور دوسرے صحابہ کی بات آپ نہیں دیکھتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بازو سے پکڑ کر مسلح پہ کھڑایا، مسلح کا وارث بنا دیا۔ میں پچھلی دفعہ میں یہ بتا چکا ہوں، قرآن سے بھی اور پیغمبر کے مسلح سے بھی میں نے گواہی دلوائی تھی، ممبر سے بھی گواہی دلوائی تھی، جو پیغمبر کے بعد اگر خلیفہ ہے بلا فصل تو صدیق اکبر ہے۔ اس کے بعد اگر معاذ اللہ اگر صدیق غاصب ہوتا تو جناب علی کیوں بیٹھے رہے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ آرام کیوں کر گئے؟ تو پھر تو معاذ اللہ پیغمبر دین پہ سب ہو گیا، دین پہ جبر ہو گیا، دین پہ معاذ اللہ غلط لوگوں نے قبضہ کر لیا اور حضرت علی خاموش رہے۔ اگر آپ علی صدیق کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانیں گے تو معاذ اللہ حضرت علی کو بھی قصوروار ٹھہرائیں گے بھائی۔ تو یہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے۔ تو جو جنازہ تھا پیغمبر کا، وہ جنازہ اس طرح نہیں تھا، صحابہ کرام آتے رہے تھے، کیونکہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور صحابہ کرام، صدیق تو خود خلیفہ بننے نہیں چاہ رہے تھے، وہ تو خود فرما رہے تھے بھائی میں کمزور انسان ہوں، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ تو پھر اگر معاذ اللہ اگر صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی، ثم قام وتحيّ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر۔ حضرت علی آئے اور مسجد میں حاضر ہوئے۔ خلف کا معنی علماء سے پوچھئے، یہ اس کا معنی ہے پیچھے علی کے، پیچھے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو دنیا کا ملانگ، دنیا کا شیعہ کوئی مجھے بتا دے جو اگر صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، غاصب تھے، تو علی نے کوئی علیحدہ مسجد بنائی ہو۔ علی نے صدیق کے پیچھے بھی نماز پڑھی، جناب فاروق اعظم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ اب بریلوی دیوبندی کا مسئلہ بان جائے تو بریلوی مسجد علیحدہ بنا لیتا ہے، دیوبندی علیحدہ بنا لیتا ہے، غیر مقلد علیحدہ بنا لیتا ہے۔ تو وہ تو عالم اسلام کے امام ہیں، تو انہوں نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی بھائی۔ پھر انشاءاللہ مرحومہ بینہم پہ کبھی گفتگو کروں گا۔ تو بہرحال یہ دونوں آپ کے مسئلے حل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کرو دعا۔ ahnaf.com www.asnaf.com السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ یہ گھوڑے کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ گھوڑے نے اگر لات مار دیا، وہ بچہ مر گیا، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ شہید ہو گیا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ ایک کا بچہ مر گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بچہ مر گیا، وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکے تو انہوں نے کہا شہید ہو گیا۔ ایسے کئی لوگ شہید ہو جاتے گھوڑے کے نیچے آ کے۔ ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا ایک اور سوال ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ بھائی سبق چین لیا گیا اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ بھی تھے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے پیٹ پہ لات مارا معاذ اللہ حضرت عمر فاروق نے اور گھر جلا دیا اور محسن شہید ہو گیا۔ تو یہ میں آپ سے نقوی صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا، اب یہاں پر اگر ایک مشکل کشا کہا جائے یا معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نا، یہ کہتے ہیں مشکل کشا، اگر مشکل کشا ہے تو گھر کو کیسے نہیں بچا سکے؟ یہ آپ اس پہ تھوڑا روشنی ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مشکل کشا اور وہاں پر فتق چھینا جا رہا ہے اور لات مارے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور معاذ اللہ بچہ گرایا جا رہا ہے، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں بچہ گر گیا۔ یہ سارے چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ایک دو سوال ہیں، انشاءاللہ میں سوال کروں گا۔ جزاک اللہ۔ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ حیران ہوں، آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ گھوڑے نے ٹانگ ماری تو وہ شہید ہو گیا، وہ ان سے پوچھئے نا، یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو ان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میں تو وہ شہادت، وہ دیہانت جو امانت تھی ان کے پاس چھوڑ کے میں آپ کے ہاں آ گیا ہوں۔ یہ سوال ان سے کرنا چاہیے، بھائی یہ گھوڑے کی ٹانگ لگی اور وہ شہید ہو گیا، یہ ان سے پوچھے وہ کیسے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جو فدا کا معاملہ ہے، بھائی ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کچھ تو خدا را خیال کریے، پیغمبر کی بیٹی اور دربار میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا پیغمبر کی بیٹی ہو کر دربار میں جائے۔ وہ دربار میں نہیں گئی، اس نے جا کر سوال نہیں کیا، یہ من گھڑت ایک کہانی ہے۔ تھوڑا سا ایک ہے مسئلہ، تو پیغمبر کی بیٹی نے سوال اپنا قاصد بھیجا، اس نے کہا جو فدق تھا اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بی بی میں اسی طرح کروں گا جس طرح کا آپ کا ابا کرتا تھا۔ عام مسلمان بھی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو صدیق اکبر نے کمال کر دیا جو جواب دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کا ابا کرتا تھا۔ تو بی بی مطمئن ہو گئی، پھر بی بی نے مرد دم تک کلام بھی نہ کیا، پھر فدا کا معاملہ بھی نہ اٹھایا۔ اگر میں یہ ملنگوں پہ سوال کر دوں ان کے پاس یہ جواب ہوگا، وہ جواب دیں گے۔ اگر صدیق نے نہ دیا، فاروق اعظم نے نہ دیا، تو جناب عثمان نے حضرت علی جو جب ہے وہ لے لیتے فدق، وہ لے لیتے۔ تو پھر انہوں نے فدق انہوں نے نہ لیا، تو معلوم ہوا یہ ملنگ کے پیٹ میں درد ہے، ملنگ کو تکلیف ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس طرح کیا جس طرح پیغمبر نے کیا، حضرت عمر نے اس طرح کیا جس طرح پیغمبر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا جس طرح پیغمبر نے کیا، حضرت علی نے اس طرح کیا جس طرح پیغمبر نے کیا۔ تو پیغمبر کا معاملہ جس طرح چل رہا تھا، فدق کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور چلتا گیا، آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ ملنگ الزام لگاتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر کے اوپر کچھ لگاتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ پھر حضرت عمر کے بارے جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ آئے تو انہوں نے دروازہ گرایا تو محسن شہید ہو گیا۔ یہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں۔ میں تو بہت دیکھ کر آیا ہوں یہ ملنگوں کا جو مذہب ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کی سب، پھر آتا رہوں گا نا، اور انشاءاللہ آپ کو سناتا رہوں گا، کئی باتیں سناؤں گا۔ اچھا تو میرے بھائی وہ کئی کہانی بنا کر پھر آپ سے کہیں گے یہ انبیاء عائشہ کی قبر کہاں ہے، پھر حضرت ابو بکر کہاں ہے، پھر فلانا کہاں ہے، پھر فلانا کہاں ہے۔ آپ کو حضرت ابو بکر جو آپ نے جو پہلے سوال کیا، پھر میرے ذہن میں بات آ گئی، پھر آپ جو کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر جنازے میں شامل، اگر وہ بھی کام ہو گیا، پیغمبر کی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، اور ملک کی سلطنت بھی، وہ بھی یہودی سازش کر رہے تھے، یہودی انتظار میں تھے کہ پیغمبر اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم جو ہے عرب پہ قبضہ کریں اور ملک پہ قبضہ کریں، وہ بھی کام ضروری تھا، یہ کام بھی ضروری تھا۔ پھر حضرت جو آپ کر رہے ہیں فدا کا مسئلہ کہہ رہے ہیں، تو فدا کا معاملہ یہ ہے، یہ ان ملنگوں کی من گھڑت کہانی انہوں نے بنا لی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بی بی میں اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کا ابا کرتا تھا. تو بی بی معاذ اللہ آپ کا یہ عقیدہ شیعوں کا وہ اسی طرح کہتی ہے بھئی میں اپنے ابے کا فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں. پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کی رفتار، ہر عالم اسلام کے ہر انسان پہ پیغمبر کی اتباع فرض عین ہے. پھر وہ جو کہہ رہے ہیں بھئی وہ محسن شہید ہو گیا، دروازہ گرایا گیا، اتنا سانحہ ہوا مدینے میں، صحابہ کرام خاموش رہے، حضرت علی کے بھائی خاموش رہے، حضرت علی کے بیٹے خاموش رہے. خدا را کچھ تو خیال کریے، کوئی ایسی بات کریے جو بات وزنی ہو اور قابل قبول ہو. یہ من گڑت کہانی کے پیچھے نہ جائیے، قرآن اور حدیث کے پیچھے جائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بھی دوران دعا آپ نے خاص ایک طرف جو ہے وہ دکھائی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی خاص دعا کی. تو حضرت جب آپ شیعہ تھے تو کیا اس وقت بھی کبھی اس قسم کی طلب آپ کے دل میں آئی تھی؟ اور کیا جب آپ شیعہ تھے تو کبھی آپ کو موقع ملا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا؟ اور اگر گئے ہو تو حضرت اس وقت جو ہے وہ آپ کے کیا خیالات تھے اور کیا رد عمل تھا ان جگہوں کو دیکھنے کے بعد؟ اگر اس پر جو ہے وہ کچھ آپ بتا دیں. مائک فری کرتا ہوں. جب ہم شیعہ تھے وہاں ہمارا کیا کام تھا جانے کا؟ کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا ہم نے ادھر جانا ہے، مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، وہاں جانا ہے. وہاں تو ہم امام باڑے میں آتے تھے یا گھر میں جاتے تھے یا گاڑی میں بیٹھتے تھے یا ماتم کرتے تھے یا عیاشی کرتے تھے اور ہم کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہاں تو ہمیں خیال بھی کبھی پیدا نہیں ہوا، ہم کبھی گئے بھی نہیں. پہلی دفعہ ارادہ ہے اور اللہ سے رات دن دعا مانگ رہے اللہ انتظام کر دے اور ہم چلے جائیں بس. اب ہم نے کیونکہ میں کافی رات کا حصہ بیت چکا ہے، تقریباً 1 بج چکا ہے، میں نے صبح سویرے سفر کرنا ہے، تقریر پہ جانا ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں. اس کے بعد پھر کبھی انشاءاللہ نشان حیدر بھائی اور دوسرے ساتھی حکم فرمائیں گے تو میں حاضر خدمت ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا اگر مجھے جواب مل جائے کہ شیعہ حضرات جب یہ ایران میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تمام اور اس کو مانتے بھی ہیں، تو یہاں پہ آ کے انہیں پہ تبادلہ بازی کرتے ہیں. میرا یہ سوال تھا. لیکن اگر اب وہ جو شیعہ سے سنی ہوئے تھے میں نے ان سے سوال کرنا تھا لیکن وہ تو اب چلے گئے ہیں. باقی فیشن بھائی آپ اوپر آ جائیں. دراصل میں بائک چھوڑتا ہوں. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ 12ویں امام کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو پیدائش ہے تو ان کے کتابوں میں نہیں لکھا شیعوں کا پیدائش، تو ابھی تک ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. ان کی حقیقت تھوڑا بیان کر دیں. اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا نقوی صاحب سے کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو 12ویں امام کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے. اگر ہو سکے تو ان کی حقیقت ہمیں بتا دیں تفصیل میں، تو انشاءاللہ ہمارے جو بھائی جو روم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مستفید ہو جائیں گے. جزاک اللہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی من گڑت کہانی ہے. اہل سنت والجماعت کا جو امام مہدی ہے وہ آئے گا اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اس کے والد کا نام محمد ہوگا. 40 دن وہ خاموش رہے گا. 40 دن کے بعد وہ مکے میں آ کر اعلان کرے گا. 40 ولی اس کی تائید کریں گے تو وہ وہاں سے اعلان کریں گے اور وہ جہاد بھی کریں گے، دین کی تبلیغ بھی کریں گے. یہ ان کی جو ہے، یہ تو بیچارے لاوارث ہیں. ان کے پاس یہ تو کہتے ہیں جو ہمارا قرآن تھا پیغمبر پہ اترا وہ امام مہدی لے کر غار میں چلا گیا. ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ اب امام ہے. اس لیے تو میں ادھر آیا ہوں. یہ اہل سنت والجماعت کے پاس امام بھی ہے، قرآن بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور یہ
سنی مسلمان بھی ہیں. وآخر دعوانا یہ